السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ففتھ ایئر کے بچوں کو ایک مرتبہ پھر سے الفیہ کی اس کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہ ہمارا الفیہ کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے جو 2 پارٹس آئے ہیں اس میں الفیہ کے بارے میں چرچا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتاب کے منہج کے بارے میں چرچا کیے، امام کے بارے میں یعنی امام ابن مالک کے بارے میں تھوڑی باتیں بتائیں، اور اسی طرح ابن عقیل یعنی ہم جن کی شرح پڑھنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں چند باتیں بتائیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے امام ابن مالک ایک مقدمہ لکھے ہیں، مقدمۃ الناظم۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس مقدمہ میں امام ابن مالک یہ کتاب کے بارے میں کچھ باتیں بتائے ہیں، اور اس سے پہلے الفیہ ابن موتی رحمہ اللہ کی الفیہ جو آئی ہے اس کے بارے میں بھی وہ بتائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اتنا کہہ کر وہ اس مقدمے کو ختم کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال محمد هو ابن مالک احمد رب اللہ خیر مالک مسلیا علی النبی المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفاء۔ اس طرح یہ شاعریوں سے وہ اپنے اس مقدمے کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں شاعری کے معنی بتا کر آپ لوگ کو سمجھاتے جاؤں گا، تو غور سے سنیں اور آپ لوگ بھی اس طرح شاعری پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ تو سب سے پہلی شاعری، قال محمد هو ابن مالک احمد رب اللہ خیر مالک۔ قال محمد سے مراد کون ہے؟ ہمارے مصنف یعنی محمد ابن مالک ہے نا، محمد بن عبداللہ بن مالک ہوا۔ قال محمد نے کہا، ہوا وہ کون ہے؟ ابن مالک کے بیٹے ہیں۔ تو آپ لوگ کو سوال ہوگا کہ محمد کے ابو تو عبداللہ ہیں، ابن مالک طرف کیوں نسبت کیے؟ تو اس کے لیے میں کیا بتایا تھا پہلے، عرب کے زمانے میں عرب میں ایسا ایک رواج تھا کہ ان کے خاندان میں جو بڑے رہتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک شاعری میں، جس کو نبی کی شاعری کہا جاتا ہے، نبی نے ایک فرمایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعری کہی تھی، کیا؟ انا النبی، میں نبی ہوں، لا کذب، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو نہیں تھے عبد المطلب، وہ ان کے دادا تھے۔ اسی طرح تو دادا کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں کہ وہ ان کا مرتبہ یا تو ان کی زیادہ پہچان رہتی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اسی طرح امام ابن مالک نے بھی کہا، قال محمد هو ابن مالک، اپنے ہی بارے میں وہ کہتے ہیں، محمد نے کہا کہ وہ کون ہے؟ ابن مالک کے بیٹے ہیں۔ پھر احمد رب اللہ خیر مالک، احمدو میں حمد کرتا ہوں، ربی میرے رب کو، اللہ احمد رب اللہ خیر مالکی جو سب سے اچھا مالک ہے، سب سے اچھا بادشاہ ہے۔ تو پہلے وہ اپنے بارے میں بتا کر کیا کہیں، اللہ کی تعریف وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلین درود پڑھتے ہوئے، علی النبی المصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں، وآلہ اور نبی کے خاندان پر، المستکملین جو مکمل کرنے والے ہیں، الشرفا شرف کو۔ تو یہاں شرفہ کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، 2 ایڈیشن ہے اس میں، ایک شرفہ بھی ہے، ایک شرفا بھی ہے۔ دونوں کے درمیان میں فرق بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وآلہ المستکملین الشرفا، اگر ہم شرفہ پڑھیں گے تو شرفہ پڑھیں گے تو وہ اعراب اس کا مفعول ہو جائے گا، المستکملین جو مکمل کرنے والے ہیں، الشرفا شرف کو، وہ مفعول کی جگہ میں آئے گا۔ پھر اور دوسرا جو ہے شرفا ہے، وآلہ المستکملین الشرفا۔ تو شرفا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یہ شریف ان کی جمع شرفاء، شریف ان کی جمع ہے شرفاء، لاسٹ میں حمزہ ہے، جیسے ظریف جمع ظرفاء، غریب جمع غرباء۔ تو یہاں دوسرا جو ہم پڑھ سکتے ہیں، دوسرے انداز میں جو پڑھ سکتے ہیں وہ ہے شرفاء، تو وہ شریف ان کی جمع شرفاء ہو جائے گا۔ معنی میں کیا بھی زیادہ فرق نہیں۔ وآلہ ان کے خاندان، المستکملین جو مکمل کرنے والے ہیں، الشرفا شرف کو، اور اگر ایسے پڑھیں گے تو وآلہ المستکملین الشرفاء شریف ان کے جو شریف خاندان ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نعت ہو جائے گی۔ وآلہ ان کے خاندان، المستکملین جو مکمل ہیں، پہلا نعت،
الشرفا جو شریف لوگ ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس طرح شریف کو شرفا پڑھ سکتے ہیں اور شرفا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں ضرور یاد رہنا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھو نیکسٹ وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي عَلْفِيَّةٍ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةٍ تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُعْجَزٍ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزٍ. ان دو شاعریوں کا معنی غور سے سنو. وَأَسْتَعِينُ میں مدد طلب کرتا ہوں. أَسْتَعِينُ اللَّهَ اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. فی الفیہ الفیہ میں یعنی اس کتاب میں لکھنے میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فی الفیہ الفیہ میں لکھنے میں الفیہ کی اس کتاب میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. مقاصد النحو نحو کے مقصد نحو لکھنے کے جو مقصد ہے نحو کے یعنی صرف نحو کے جو مقصد ہے بہا اس کتاب سے الفیہ سے محویہ محویہ کا معنی کیا ہے مجموعہ مجموعتن محویتن ہے لیکن شاعری کے لیے محویہ. یہ بھی بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ عربی میں شاعری کے لیے اردو ہو عربی ہو آخر میں کچھ چینجنگ ہوتا ہے تو وہ سیٹنگ کے لیے شاعری کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ سب کرتے ہیں. تو محویہ جس سے اس الفیہ کے لیے میں مدد طلب کرتا ہوں جس میں نحو کے قواعد کیا ہیں پورے مقصد ہے نحو کے مقاصد پورے مجموع ہے جمع کیے گئے ہیں اس الفیہ میں. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ الفیہ جو کتاب ہے وہ نحو اور صرف کی کتاب ہے. سمجھے؟ تو شاعری میں ہی مصنف سمجھا رہے ہیں کہ یہ الفیہ جو کتاب ہے یہ فقہ ہے یا تو عقیدے کی کتاب نہیں بلکہ مقاصد النحوی نحو کے مقصد ہیں بہا محویہ. پھر اس کتاب کے انداز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تقرب الاقصى بلفظ معجز. تقرب یہ کتاب کیا کرتی ہے قریب کرتی ہے الاقصى جو دور ہے جو چیزیں دور ہیں اس کو قریب کرتی ہے بلفظ معجز ایک دم شارٹ لفظ سے. معجز معنی مختصر. تو الفیہ میں کیا نہیں ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے بہت بڑے چیزیں نہیں ہیں. تو دیکھ رہے ہیں تم لوگ الفیہ کیا ہے صرف شاعری ہے. یہ چھوٹے سے ایک شاعری میں ایک آدھی لائن سے بڑے قاعدوں کو کیا کرتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں. بڑے جو نحو کے قواعد ہیں اس کو وہ سمجھاتے ہیں. تو بہت چھوٹے لفظوں سے چھوٹے کلمات سے یہ بڑے باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تقرب الاقصى بلفظ معجز. اور وتبسط البذل بسط معنی پھیلانا تو بسط البذل معنی کوشش کرنا پھیلانا. وتبسط البذل جتنی کوشش ہے اس کو پھیلاتی ہے. بوعد منجزی ایک وعدے سے جو منجزی جلد پورا ہونے والا ہے. منجز جو وعدہ پورا کیا جانے والا ہے. وعدہ کیا ہے وہی یعنی چھوٹے الفاظوں سے جلدی یعنی تھوڑے لفظوں سے زیادہ معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ وعدہ سمجھانے کے لیے اپنی وہ جتنی چاہے اتنی کوشش کو وہ خرچ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ پھر امام ابن مالک ان سے پہلے جو الفیہ کی کتاب لکھے تھے ابن معطی ان کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر اس مقدمے کو ختم کرتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْتِ فَعِقَةً أَلْفِيَّةِ ابْنِ مُعْطِي وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلًا وَاللَّهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَةٍ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ. تو تقتضی یہ کیا کرتی ہے الفیہ چاہتی ہے. اقتضا یقتضی معنی چاہنا. وتقتضی چاہتی ہے رضامندی کو چاہتی ہے بغیر سختی بغیر کوئی غصے کے. سختن معنی غصہ. بغیر کوئی غصے کے رضامندی کو چاہتی ہے. جو کیوں اس طرح بتا رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب فائقتن فائق معنی اونچا ہونا اوپر ہونا. الفیۃ ابن موتی ابن موتی کی الفیہ سے بھی یہ کیا ہونے والی ہے اونچا ہونے والی ہے. کیونکہ ہم بتائیں الفیۃ ابن موتی میں کیا تھا 2 بحر تھا 2 وزن سے وہ پورے شاعری کو لکھیں. لیکن الفیہ ابن مالک میں صرف ایک ہی وزن ہے وہ ہے الرجز. اور یہ کتاب اس سے بھی زیادہ مشہور ہوئی ہے اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ غصہ نہیں ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے تقتضی رضامندی چاہتا ہے بغیر سختی بغیر غصے کے. پھر نیکسٹ فائقتاً الفیۃ ابن موتی. لیکن کچھ بھی ہو
یہ کتاب اگر الفیت ابن موتی سے اچھی ہو یا اس سے بھی زیادہ کیا ہے وزن ایک ہی ہے بولنے کی زیادہ فضیلت ملی ہو، لیکن پھر بھی الفیت ابن موتی کو دوسری ایک فضیلت ہے، وہ آگے نیکسٹ شعر میں فرماتے ہیں وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا۔ وَهُوَ ابن موتی کیا ہو گئے ہیں؟ بِسَبْقٍ سبقت کرنے سے، حَائِزٌ معنی حاصل کرنے والے ہیں، تفضیلا فضیلت کو۔ کیا بھی ہو ابن موتی کے بعد جتنے بھی کتابیں آئی ہوں وہ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ابن موتی کو کیا ایک فضیلت ملی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لکھے ہیں، وہ جو الفیہ لکھے ہیں وہ سب سے فرسٹ ہے، اس وجہ سے ان کو ایک جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے پہلے وہ لکھے ہیں۔ اسی لیے بتائیں وہ ہوا بسبقن، وہ سبقت کرنے سے، پہل کرنے سے، حائزن حاصل کرنے والے ہیں، تفضیلا فضیلت کو۔ اسی لیے مستوجبن واجب ہو گیا ہے، ثنائی میری حمد الجمیلہ، مستوجبن ثنائی الجمیلہ میری خوبصورت حمد تعریف ان کے لیے اسی لیے واجب ہو چکی ہے۔ اوکے، اب لاسٹ میں دعا کر کے ختم کرتے ہیں۔ واللہ یقضی، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقضی فیصلہ کرے گا، بہبات وافرہ، ہبۃ جمع ہبات تحفے، اللہ تعالیٰ وافرہ معنی مکمل، بہت زیادہ کثیرہ، تو واللہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یقضی فیصلہ کرے گا، عطا کرے گا، بہبات وافرہ بہت زیادہ تحفوں کے ساتھ، لی میرے لیے، ولہ اور ان کے لیے، فی درجات الاخرہ آخرت کے درجات میں، قیامت کے دن جو اللہ درجے دے گا اللہ تعالیٰ، ان درجات کی بلندی میں اللہ تعالیٰ ہمارے مرتبوں کو اور بھی اعلیٰ کرے گا۔ تو اتنا کہہ کر امام ابن مالک اپنے مقدمے کو ختم کرتے ہیں۔ ٹوٹل 7 شاعریاں ہیں، ان 7 شاعریوں کے ذریعے مقدمہ امام ابن مالک ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم الفیہ کا جو مین سلیبس ہے وہ نحوی صرفی قواعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔